جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا ایسا ہے جی کہ پہلے ایک ریکارڈنگ کال ہو گئی تھی، تو بیٹا تھوڑا سا اس کو پیچھے کریں اور بس اتنا ہی جی۔ تو ایک تصحیح یہ کرنی تھی کہ یہ جو آ رہا ہے یا حسرتن علی العباد، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا میرے بندوں پر، تو وہ علا کی وجہ سے عباد کے نیچے زیر آئی ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اے افسوس بندوں پر، میرے بندوں پر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اے افسوس میرے بندوں پر، کس وجہ سے؟ ٹھیک ہے۔ ما یاتیہم من رسول، نہیں ان کے پاس کوئی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اسے جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے۔ مذاق جی اڑاتے مگر وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے بیٹا کریں ذرا۔ اوپر ہاں جی، کل والی بس اتنا ہی جی، کل والی آیت ساتھ ملا لیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آسانی پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب شرکاء کی کے مد مقابل اللہ کی توحید، وہ اپنی توحید بیان کر رہا ہے، اور اس میں کل پڑھا تھا کہ توحید بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھ اب بھی نہیں آتی، اس وقت بھی نہیں آتی تھی، لیکن یہ ایمان بالغیب میں سے ہے، اور ایمان کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ بھی وہ مسلمان جو ہیں متقین ہیں، اللہ پر جو یقین رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور وہ ممکن ہے ہمارے ذہن میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ایمان یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے لہذا ایسا ہی ہونا ہے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی ہاں جی۔ جی بالکل۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جو کونی شہادتیں ہیں اس کائنات کی، ان میں سے ایک نشانی کل ہم نے پڑھی تھی، وہ اس کو میں پڑھ دیتا ہوں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے مردہ زمین میں ایک نشانی ہے کہ زمین تو مردہ ہوتی ہے، اور ہر سال کہیں بارش نہیں ہوتی، سالوں سال کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس زمین میں سے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس اناج میں سے وہ کھاتے ہیں کہ جو یقین نہیں رکھتے، تو ان کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مردہ کو زندہ کرنا یہ ہمارے سامنے ہر سال ہوتا ہے کہ مردہ زمین، اس کے اوپر پانی جب پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہی وہ لہلہا اٹھتی ہیں وہاں کھیتیاں، اور ان میں سے اناج ہوتا ہے، اور پھر سارے لوگ کھاتے ہیں، وہ جو یقین نہیں رکھتے دوبارہ زندہ ہونے پر وہ بھی وہ کھاتے ہیں۔ اچھا جی، آگے جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں پہلے دو آیات ہم اکٹھی کریں گے، تو اس کے اندر ایک کافی اہم چیز ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ ہے
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، یہ جو ثمرہ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں اوپر، پہلے میں ترجمہ کروں گا. وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنا دیا اس زمین میں، جناتن، باغات. اب اس جگہ پہ جنتیں نہیں ہوں گی، کہ جنت تو وہاں ہونی ہے کہ جب مرنا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، تو زمین دنیا کی ہے تو اس کا مطلب ہوگا جنہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ باغات. جی، ایک ہوگا جنہ تو باغ، اور جنات باغات. کس چیز کے؟ دو چیزیں اس اب بھی وہاں موجود ہیں، کھجوریں بہت ہیں اور انگور بہت انگور. ہیں. تو ہم نے اس زمین میں باغات بنا دیے، کس کے؟ من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، عنب کہتے ہیں اور ایک انگور کو، تو عناب اور انگوروں کے. اور انگوروں اور کے. کیا کیا؟ اب آگے جو چیز آ رہی ہے، ضمیریں جس طرف جا رہی ہیں وہ دو دو تین تین چیزیں ہوں گی، ہم نے صرف اس کو سمجھنا ہے سب کو، اور پھر ان میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا، اب ہا کی ضمیر وفجرنا کا مطلب ہے، اور ہم نے پھاڑ باہر. کر، جی پھاڑ نکالے کر لیں، پھاڑ نکالے. نکالے، تو اس کے مطلب وہ نکالے سے چلنے والی چیز بھی آ جائے گی. وفجرنا، فجر بھی اسی سے نکلا ہے، یہ کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس کو پھاڑ کے اللہ سبحانہ و تعالی روشنی لے آتا ہے. وفجرنا، اور ہم نے پھاڑ نکالے. اب آگے لفظ آ رہا ہے فیہا. جنات میں. اب یہ دیکھتے ہیں، اب یہ ہے کہ جنات بھی ہے، نخیل بھی ہے، آناب بھی ہے، اور یہ جمع مکسر بھی ہیں، اور جنات جو ہے وہ مؤنث کی اپنا ہے. تو لہذا اس کے دونوں ترجمے ذہن میں رکھ لیں، فیہا زمین میں، یا جی فیہا ان باغات میں. جی جی، جی. تو ہم نے ان باغات میں کیا کہیں گے؟ پھاڑ نکالے، پھاڑ نکالے، من العیون. اب من آ رہا ہے اور اس کے بعد جمع ہے، تو چشموں میں سے نہیں بلکہ یہاں ہوگا کئی چشمے. عین کہتے ہیں اپنا سپرنگ کو، کہ جو زمین سے چشمہ اوپر آ جاتا ہے، تو عیون اس کی جمع ہے. ہو گئی جی بات یہاں؟ جی. تو یہاں کیا سیکھا ہم نے؟ آ کی ضمیر باغات کی طرف بھی جاتی ہے اور زمین کی طرف بھی جاتی ہے. جی زمین کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور جنات کی طرف بھی جا سکتی ہے، باغات نخیل کی طرف بھی جا سکتی ہے، آناب کی طرف بھی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ جنات ہیں اس کے اندر آ گیا کھجوروں اور انگوروں کے باغات، تو ہم نے باغات کو لیا. تو ہم نے اس کا ترجمہ ان میں ہم نے چشمے پھاڑ نکالے. اب یہی تھوڑی سی مشکل آگے بھی ہے، کیوں نکالے اور کیوں یہ باغات بنائے؟ لی یا کلو، تاکہ وہ کھائیں. ماننے والے اللہ کو اکیلا یا نہ ماننے والے، من باس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جن کا ایمان ہے یا نہیں ہے. جی، تو یہاں تو خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ جن کا ایمان نہیں ہے. کیوں جی؟ جی. ان کو مخاطب ہے. لیا کلو، تاکہ وہ کھائیں. اب لفظ آ رہا ہے من ثمرہ ہی. اب مجھے بتائیے کہ ہی کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ اس کے زمین کی پھلوں طرف. میں نہیں، زمین کی طرف تو نہیں، اب نہیں، اب زیادہ نہیں ہوگا تو لمبی بات ہو جائے گی. زمین کی طرف اس لیے نہیں جا سکتی کہ الارض مؤنث ہے، ہاں آنا چاہیے تھا. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا،
نخیل نخل کی جمع ہے، آناب عنب کی جمع ہے جی، اور جنات وہ بھی جمع ہے، تو لہذا ان کی طرف ہوتا تو ہننا یا ہننا آتا، من ثمر ہننا، جی کیا صحیح ہے؟ جی جی اب جو مجھے اللہ تعالی معاف فرمائے جیسا بھی ہے، ہم اس ضمیر کو کر رہے ہیں تاکہ وہ کھائیں اس اللہ کے پھلوں میں سے، جی کیوں جی کہ آگے پھر بات آ رہی ہے کہ اللہ نے تو بنایا ان پھلوں کو، کیوں جی؟ اچھا، ایک یہ ہو سکتی ہے، دوسرا یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر نخیل کی واحد لیں گے تو نخل بنے گا، وہ مذکر ہوتا ہے، وہ ایک درخت، اور آناب عنب وہ بھی مذکر ہوتا ہے جی، جی تو یہ ہو سکتا ہے تاکہ وہ اس درخت کے پھلوں میں سے کھائیں، کیوں جی؟ جی جی اب ہی اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ سب کے لیے، جنہوں نے تراجم کیا نا، سب کے لیے یہ مشکل تھا، تو ہم دو چیزوں میں سے کہہ رہے ہیں، تاکہ اس درخت کے پھلوں میں سے کھائے، تاکہ وہ اللہ کے پھلوں میں سے کھائے۔ آگے پڑھیں، آگے دیکھیے گا، وما عاملت ہو، اب عاملت جگہ پہ آ رہا ہے جعالہ کی جگہ پر، ای دی ید چونکہ مؤنث ہوتا ہے تو ای دی بھی مؤنث ہوگا، کیوں جی ایسی ہے؟ جی جی کیا ترجمہ ہوگا ای دی؟ ان کے ان کے ہاتھ، ان کے ای سامنے۔ دی نہیں، ای دی کا مطلب ہوگا دونوں ہاتھ، ای دی ہم کا مطلب ہوگا ان کے ہاتھوں، تو ہاتھ ہوتے ہی دو ہیں، تو وما عاملت ہو کی ضمیر ثمر کی طرف جا رہی ہے، اور اس پھل کو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے، تو بنایا کس نے؟ اللہ تو لہذا ہی کی ضمیر کس طرف جانی چاہیے؟ اللہ کی طرف اللہ کی طرف۔ تو کر لیں جی جی بالکل صحیح جی، تاکہ وہ کھائیں اس اللہ کے پھلوں میں سے، پھلوں میں سے وما عاملتہ ایدیہم، اور نہیں بنایا اس پھل کو ان کے ہاتھوں نے۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے، اب پریشان نہیں ہونا اس وجہ سے کہ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو وما عاملت کا ایک اور ترجمہ ہوگا، وہ کیا ہوگا وہ بھی ذرا سوچے، میری طرف آپ دھیان رکھیں گے، وما کا ترجمہ ہوگا اور جو کچھ، عاملت بنایا، ہو اس پھل کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اب یہ بھی ترجمہ ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگایا، بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے، تو ترجمہ بنے گا تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے، جو کچھ جو کچھ اسے ان کے ہاتھوں نے بنایا، یہ ترجمہ کوئی اچھا لگ نہیں رہا، کیا جی کہتے اچھا ہیں؟ جی جی نہیں، تو ہم ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے، نہیں بنایا اس پھل کو ان کے ہاتھوں نے، تو جی لہذا کریڈٹ کس کو جاتا ہے جی بنانے کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور پھر پھل جناب کہ ہم کیوں جی اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ فاقہ نہیں ہے پھل، یہ ثمر کا مطلب ہوتا ہے ییلڈ، ییلڈ انگلش کا لفظ ہے، اناج اوپر جو پیدا ہوتا ہے اس کو ثمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو لہذا ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا، تو افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو لہذا ان ساری چیزوں کے بعد جو پتہ چل رہا ہے ثمری ہی، ہم اس ہی کا ضمیر اللہ کی طرف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی اب جی میرے ساتھ کریں آپ، وجعلنا فیہا، ترجمہ کریں، جی، اور ہم نے اس زمین میں بنائے۔ اور ہم نے بنایا اس زمین میں، بلکہ بنائے کر لیں، اور ہم نے اس زمین میں بنائے جی جناتن،
باغات باغات من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کے کھجوروں اور انگوروں کے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کیا کیا؟ وفجرنا فیہا، اور اس میں ہم نے اور پھاڑ ہم نے پہاڑ نکالے اور ان باغات میں، ہاں جی، اور اس میں کی بجائے ان میں کر لیں، اور ان میں ہم نے پھاڑ نکالے من العیون، کئی چشمے۔ یہ ان سے مراد یہ ہے کہ ان باغات میں، کیوں جی، وہ بھی زمین پر ہی ہیں، لیکن ہمیں یہاں جنات ان باغات میں ہم نے کئی چشمے پھاڑ نکالے۔ کہیں جی وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے ان میں کئی پہاڑ نکالے۔ جی، اور یہ مکمل آزادی ہوگی کہ جو اس کی ضمیر کو زمین کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک، اور جو جنات کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو پھر ان کرنا پڑے گا، اگر ارض کی طرح پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس، لیکن ساتھ پھر کر لیں گے اس زمین میں یا ان باغات میں، لیکن ہم سارے اتفاق کریں ایک جگہ ایک چیز پر، وہ کیا کریں؟ ان باغات میں، ٹھیک ہے جی، جی ہو گیا جی، آگے جی۔ اچھا جی، یہ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں جی چاہیے لیاکلوا، ترجمہ تاکہ وہ کھائیں تاکہ وہ کھائیں من ثمرہ، ابھی اللہ کے پھلوں میں سے، اس اللہ کے پھلوں میں سے، یعنی کہ اس اللہ کے بنائے ہوئے جو پھل ہیں، کیوں آگے بھی عامل آ رہا ہے، اس اللہ کے بنائے ہوئے پھلوں میں سے، وما عملتہ ایدیہم، جنہیں نہیں بنایا اور اور نہیں پھل بنایا کو اس ان اس کے پھل ہاتھوں نے، ہاتھوں نے، جی، اور نہیں بنایا اس پھل کو ان کے ہاتھوں نے، ہاتھوں نے، تو یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس بندے سے پوچھیں کہ جب فاقہ ہو، اوپر سے بارش ہو نہ رہی ہو، کتنے سال، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مجھے ذہن میں آتا ہے کہ وہ بیچارے کہاں سے چلے وہ لوگ اور اناج حاصل کرنے کے لیے مصر آ گئے تھے، کیوں جی، جی تو پھر بندہ جو ہے نا وہ بخاری بن جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ چیزیں اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلا الحمدللہ، یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو آج کھانا کھایا تھا، الحمدللہ، ناشتہ بھی کیا تھا، بے شک، جی کل بھی کھایا تھا، اور بڑے کھا کھا کے ہوئے ہیں ہم، تو الحمدللہ کہیں ہم، کیا خیال ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اچھا جی، پھر آگے چیز ہے، وہ کیا ہے کہ آگے نسل چلنی ہے، کیوں جی، جی جیسے انسانوں کی چل رہی ہے اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کی چلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتائی، بیٹا اوپر کریں ذرا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، جی، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے، کلھا وعلم آدم الاسماء، پڑھا تھا نا بھائی، پہلے پارے میں پڑھا تھا جی، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے اسے سب کے سب نام بتا دیے، تو اسی طریقے سے ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اور پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے بنائے، پیدا کیے، خلق، جوڑے پیدا کیے، اب کس میں سے جی؟ مما تنبت الارض، اردو فاعل ہے،
तुम बितु, ते की वजह से, मुअन्नस की वजह से ते आई हुई, तो तर्जमा कर वो होगा उन चीजों में से जो जमीन उगाती है। तो तर्जमा बनेगा पाक है वो जात जिसने सब के सब जोड़े पैदा किए उन चीजों में से जो जमीन उगाती है, व मिन अनफुसिहिम, और उनके नफ्सों में से। नफ्सों में से, उनके नफ्सों में से भी नर और मादा, मर्द और औरत ये पैदा किए। और है आगे अल्लाह ताला बता रहा है कि ये दो चीजें बताई हैं, व मिम्मा ला यालमून, और उन चीजों में से जो वो नहीं जानते। क्यों जी, ऐसे ही है। जी ये ज़हन में रखिएगा कि भाई जानना तो अब ये है कि हमें जोड़ा, एक तो ये है कि नर और मादा, एक ये भी जोड़ा है कि दिन और रात का, जमीन और आसमान का। क्यों जी, ऐसे ही है। जी सर। अगर इसको बहुत नीचे ले जाएंगे तो माशाल्लाह डॉक्टर साहिबान मेरे साथ हैं, तो हमने वो एटम उसको कोई जानता भी नहीं था, तो इसलिए वो हमें दिखाई भी नहीं देता। देता है जी? नहीं नहीं देता। उसके अंदर भी है पॉजिटिव नेगेटिव या नहीं है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मैं तो यहाँ तक रात में सोच रहा था कि ये तो इंसान ने देख ली है ना, कभी कहा, एक को कहा जी भी इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव बार है, और सारी प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव है, ऐसे ही है ना। और वो कहते हैं जी न्यूट्रॉन। अगर मेरा ये यकीन है कि अगर वो न्यूट्रॉन को भी अंदर से खोलेंगे तो वहां भी कोई जोड़ा दिखाई देगा। क्यों जी? ये इंसान की, जी ये इंसान की कमजोरी, अभी नहीं दिखाई दिया, अभी हम उसको ऐसे ही मानेंगे कि न्यूट्रॉन लब भाई, इसलिए कि वो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई बार नहीं होता। लेकिन बहरहाल उसके नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन उसको, तो वो जो क्वार्क और चीजें मतलब नीचे तक हैं उन जाएंगे, तो वो ये सारी की सारी इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी जगहों पर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई है। बहुत बड़ी कायनात उसके अंदर भी, और ये चीज जो इलेक्ट्रॉन और एटम की बात कर रहे हैं और उनसे बारीक क्वार्क की बात कर रहे हैं, उनके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जोड़े बनाए हैं। क्यों जी? कोई बना सकता है इसके अलावा, अल्लाह के अलावा? नहीं बिल्कुल नहीं आ सकता। तो पढ़े जरा, ये ज़हन में रख के कि अल्लाह के अल्फाज जितने भी हैं ना, इन पर फिक्र तदब्बर किया जाए तो यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू पर ईमान मुकम होता है या नहीं होता। जी बिल्कुल तो यही अल्फाज सूरह अनफाल में पढ़े थे, व इज़ा तुलियत अल आयातना ज़ादतहुम ईमाना। वइज़ा जब तुलियत अलैहिम आयात, आयात नजीब, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे जी मेरे ज़हन में। अच्छा, कि जब उन पर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। ज्यादा होता है। तो यहाँ मैं गुजारिश ये करूंगा कि कुरान मजीद को बगैर तर्जमे से पढ़ने के, बगैर समझ के, जो हम कहते हैं सुबह उठ के, पहले भी मैंने कहा था कि भाई हम कहते हैं सुबह मैंने कुरान मजीद की तिलावत कर ली है, मैं पढ़ता हूँ सुबह उठ के, तो इंशाअल्लाह नमाज के बाद हम वो नाजरा कुरान मजीद पढ़ते हैं, वो नाजरा से ये ईमान ज्यादा नहीं होता, ये समझने से होता है। ऐसे ही है जी? बिल्कुल अच्छा जी, अब सुबहान अल्लज़ी, तर्जमा पाक है वो जात, खलकल अज़वाजा कुल्लहा, जिसने जिसने सब के सब जोड़े पैदा किए, और उसमें से सिर्फ दो का हमें पता है, मिम्मा तुम्बितुल अर्दु, उन चीजों में से जो जमीन उगाती है, उन चीजों में से या उन चीजों के, उन चीजों में से जो जमीन उगाती है, वमिन अनफुसिहिम, और उनके अपने नफ्सों में से, जी, और उनके नफ्सों में से,
بالکل ایسے ہی ہے، ہمارے والد والدہ دادا دادی ہم ہماری بیویاں جی، تو یہ ساری کی ساری کیا ہے کہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن یہ اللہ کے اذن سے آگے چلتا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تیسری چیز وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان اور چیزوں ان میں سے بھی جو وہ نہیں جانتے۔ اور ان چیزوں میں بھی جو وہ نہیں جانتے۔ کیوں جی؟ جی جی بالکل ایسا ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اب اس کے اندر لفظ مظلمون آ رہا ہے، اس کی طرف ذرا توجہ دینی ہے۔ کیا لفظ آ رہا ہے جی؟ مسلمون۔ مظلمون جی، تو یہاں آ رہا ہے، اب یہ نشانی ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ، وہی اوپر والا سٹرکچر ہے لیکن یہاں رات ہے، ان کے لیے رات ایک نشانی ہے جی۔ رات بذات خود رات کیا ہے؟ ایک نشانی ہے۔ اب جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے لفظ نسلخو، اس کو سمجھنا ہے۔ سلخ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ پہلے بتایا، پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ تیز بھاگ، تیز چلنا۔ نہیں کھینچ لینا، کھینچ لینا۔ ہاں نہیں، کھینچ لینا ہے۔ اچھا نہیں یاد تو میں ابھی یاد دلاتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی جانور اس کی اوپر سے کھال اتارنا یہ سلخ ہوتا ہے، وہ کھینچ کے اتاریں، کھینچ کے ہی اتارتے ہیں ایسے جی، تو وہ ہوتا ہے مس سلخہ۔ تو نسلخو کا ترجمہ ہوگا ہم کھینچ نکالتے ہیں، ہم کھینچ اتارتے ہیں، زیادہ بہتر ہوگا، جی ہم کھینچ اتارتے ہیں۔ کھینچ اتارتے ہیں۔ اب لیل یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لیل مذکر ہے مؤنث؟ نہیں نا، کیا کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے جب میں کہوں نا مذکر مؤنث تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں تا ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں، پھر وہ 17 الفاظ جو بتائے تھے وہ ہیں؟ نہیں ہے۔ مطلب اگر نہیں ہے مؤنث کا پتہ ہے ہمیں تو باقی ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ مذکر۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھئی جو ممالک کے نام ہیں یا ہمارے وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث ہیں، یہ ایک مطلب اصول بتا دیا۔ تو لیل مذکر ہے، لہذا نسلخو ہم کھینچ اتارتے ہیں، کس کو؟ آگے آ رہا ہے منہو، اس رات سے، اس رات میں سے۔ رات سے۔ اب مفعول کیا ہے؟ النہارہ، آپ بتائیں؟ دن کو، دن کو جی۔ تو ہم اس میں سے کھینچ نکالتے ہیں دن کو، ٹھیک ہے رات میں سے جی، دن کو ٹھیک ہے، اس میں سے دن کو کھینچ کھینچ اتارتے ہیں دن کو۔ اچھا وہ تو جو چلا گیا، اب جب دن کھینچ کے چلا گیا اس کے اوپر سے اندر کیا رہ گئی؟ اندھیرا، اندر رات رہ گئی، اوپر سے جو نہار تھا وہ چلا گیا، اب رات ہی ہے۔ اب اس سے بھی ذہن میں رکھیے گا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اس وقت اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ میم والے ہم بڑا استعمال کرتے ہیں، مظلمون اظلامہ سے نکلا ہے، ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، پڑھا تھا نا جی قاموں تو کھڑے ہو جائیں، قاموں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی سے ہی بنا ہے مظلمون، تو وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ تھوڑا آج الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں، لیکن یہ سمجھنے سے کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی جی ہاں جی، تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو آپ میرے ساتھ پڑھیں جی، سبحان الذی، ترجمہ پڑھ لیا آپ نے؟ پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا،
جس نے جس سب نے کے سب سب جوڑے پیدا جوڑے کیے بنائے جس نے پیدا کیے سب کے سب جوڑے پیدا کیے. اصل میں یہ ذہن میں رکھیے گا کلّا ہا کی ضمیر ازواج کی طرف جا رہی ہے. ازواج جمع مکسر ہے نا، کیوں جی؟ جی 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 جمع مکسر ہے، ہا کی ضمیر ادھر جا رہی ہے، تو وہ بھی جوڑا ہے. تو ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں سب کے سب جوڑے پیدا کیے. مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور ان کے کہ نفسوں میں اپنے سے نفسوں میں سے، اور ان کے نفسوں میں سے. ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جو وہ ان نہیں میں سے اور جانتے. ان جو وہ نہیں چیزوں میں جانتے. سے بھی جو وہ نہیں جانتے. وآیت لہم اللیل، درمیان سے کریں گے، اور ان کے لیے اور ان کے لیے ان کے لیے رات ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو نس لاقو منہ النہار، جی ہم اس اسی میں سے سے کھینچ نکالتے ہیں ان کو ہم کھینچ ان میں اتارتے سے ہیں. کھینچ اتارتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دن کا وقت ہے، اب کھینچ اتارتے ہیں النہارا، دن کو. دن کو. اب دن کو کھینچ اتار کے غائب کر دیا، باقی رہ گئی رات. تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اس وقت تو وہ اس اندھیرے میں وقت رہ وہ جانے والے اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. ہو جاتے ہیں. تو اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جناب 3 ہم نے پڑھی ابھی تک نشانیاں. اللہ تعالیٰ 2 اور بھی بتا رہا ہے. والشمس، اور سورج. اور سورج تجری، شمس مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث، مؤنث. کہاں سے؟ کہانی سے. کہانی میں تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. لہذا اس کے لیے آیا تجری، وہ چلتا جا رہا ہے، وہ چلتا جا رہا ہے. چلتا جا رہا ہے. اب لفظ آ رہا ہے جناب لی مستقر لہا، جی اپنے لیے ٹھکانے کی طرف، اپنے لیے ٹھکانے کی طرف. اچھا اس کو ذرا دیکھنا ہے. یہ سائنسدان جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سورج آہستہ آہستہ روزانہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹن یہ جو ہیلیم اور ہائیڈروجن وغیرہ یہ گیسیں جو بھی اس کے اندر ہیں، جو انہوں نے تو مطلب کہ کہا نا کہ ہیلیم ہے یا ہائیڈروجن ہے، جو بھی گیس ہے وہ چار جا کے تو ہمیں کیا کر رہی ہے؟ ہمیں روشنی پہنچا رہی ہے، حدت پہنچا رہی ہے. لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ ختم ہو جائے گی اور یہ ایک ڈیڈ سٹار بن جائے گا. کیوں جی؟ جی بالکل. او بھائی پنجابی میں کہتے ہیں پڑولا، کیوں جی؟ تو جتنا بھی بڑا بنا لیں اور اس میں سے دانے نکالتے جائیں تو اس نے خالی ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ جی ہونا ہے. تو یہ بھی چیز جو سائنسدانوں نے ابھی تک بتائی ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مستقر ٹھکانے کی طرف لہا، جو اس کے لیے ہے، تجری چلتا جا رہا ہے. ایک تو ذہن میں رکھ لیں کہ روزانہ یہ جاتا ہے، اور ایک دائرہ لگائیں، ذرا دائرہ لگائیں گے تو یہ دائرے کی شکل میں اپنے جو آربٹ ہے اس پر چلتا جا رہا ہے. اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. جاتا ہے عرش کے نیچے جا کے کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے آگے جانے کی، اللہ اور پھر آگے چلا جاتا ہے. بتاؤ، ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے، یہ ہر روز سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے جاتا ہے اور پھر دوبارہ جناب آ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مستقر، وہ ٹھکانہ، ایک وہ جو حدیث کے اندر ہے. دوسرا یہ ہے جو سائنسدانوں نے بتایا کہ جتنے بھی ڈیڈ سٹار ہیں
یہ ایک جگہ ہے اور انہوں نے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا. میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک کیتھمور کی جس کے اندر ہے نا اپنا اسلام اینڈ سائنس، اس کے اندر میں نے پڑھا تھا تو انہوں نے اس کا نام بھی لکھا تھا کہ اس جگہ کا نام بھی بتا دیا کائنات میں کہ یہ آہستہ آہستہ ڈفٹ کرتا ہوا ہمارا سورج یہ وہاں جا کے ڈیڈ ہو کے مردہ بن جائے گا. یہ لوگوں نے سائنسدانوں نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے. میں کچھ کروں گا اگر مجھے اس کا نام بھی یاد آ جاتا ہے تو مل جاتا ہے تو سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر قدر سے نکلا ہے. تقدیر کہتے ہیں مقرر اندازہ. ویسے اندازہ بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے صرف اندازہ. تقدیر قدر سے نکلا ہے اور قدر ویلیو کو بھی کہتے ہیں، قدر اندازے کو بھی کہتے ہیں، پلاننگ کو بھی کہتے ہیں، نظم کو بھی کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے نظم، منصوبہ، پھر اندازہ ہم نے جو پڑھا ہوا ہے وہ ہے مقرر اندازہ. یہ پڑھا ہوا ہے جی. جی ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والے کا مقرر اندازہ ہے کہ جب چاہے گا وہ اس کو ڈیڈ کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کب اس نے ڈیڈ ہونا ہے. لیکن روزانہ غائب ہو جانا، روزانہ واپس آنا، یہ جناب اس کے اندر کوئی اللہ کی نشانی محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل جی، سب نشانیاں بالکل ہوتی ہے جی. اچھا جی. والقمر اور چاند بھی. چاند آج بھی چاند میں دیکھ رہا تھا تو وہ تقریباً آدھے سے تھوڑا چھوٹا تھا. والقمر قدرناہ منازل. اب اس سے اوپر تقدیر ہے، اسی سے ہی فعل بنا قدرناہ. ہم نے مقرر اندازے سے مقرر کر دی ہیں اس کے لیے منازل منزلیں. کیوں جی سمجھ آ گئی؟ جی جی وہ منزلیں کیا ہوتی ہیں؟ آج پہلے پڑھ لیتے ہیں. حتی یہاں تک آدھا وہ لوٹ آتا ہے. یہاں وہ لوٹ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. آدھا یعودو اس سے بنا کا کی طرح. ارجون ہوتا ہے ٹیڑھی ٹہنی. ٹیڑھی کھجور کی جو ٹہنی ہو جائے وہ. ویسے عروج جو ہے اعراج اور عرج یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کھجور کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا تو جس ٹہنی کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، باریک باریک، اس کو کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے ٹیڑھی ٹہنی. اور قدیم کا مطلب کیا ہوگا؟ پرانی. جی حتیٰ کہ وہ پرانی ٹیڑھی ٹہنی کی طرف ٹہنی کی طرح لوٹ جاتا ہے. مطلب ابھی آپ دیکھیں گے کہ تو وہ جو پہلا اپنا ہے دن جب چاند نکلتا ہے تو اس وقت یہ تلوار کی طرح ہوتا ہے، ٹہنی کی طرح ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اب چلتا چلتا وہ فل مون بن جاتا ہے 15ویں 14ویں 15ویں کو. جلدی بتائیں، ہوتا ہے نا. پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے. چھوٹا ہو کے جب 27 28 کو کیا ہوتا ہے؟ چاند کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر غروب ہو جاتا ہے. وہ وہ ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے. وہ جو ٹیڑھی ٹہنی ہے اس کی طرف دوبارہ لوٹ آتا ہے اور پھر 2 دن کے بعد یا 1.5 دن کے بعد دوبارہ نکلتا ہے اور وہ ٹیڑھی ٹہنی کی طرح ہی ہوتا ہے. یہ ہے جناب منزلیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کی ہوئی ہیں. تو اب جناب وقت کم ہے تو وقت ہو گیا، جی ختم ہو گیا سر. ختم ہو گیا ہے. اچھا جی تو میرا خیال ہے کہ آپ مجھے یاد دلائیے گا کل، تو اس کو کل پڑھ لیں گے پھر. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے مظلمون بلکہ وآیت لہم سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج ریویژن مطلب اس طریقے سے نہیں ہو پائی جو ہم آخر میں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. 5 منٹ ہیں مسجد میں جانے کے لیے.
اللہ تعالیٰ اللہ جی، فی امان اللہ تعالیٰ جی۔ جی بیٹے بند کر دو